اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی کا تیسرا دور۔ حدیث میں ہے کہ جوانی جنون کی ایک شاخ ہے۔ جوانی آئی تو ہم نے سمجھا کہ نہ ماں کو عقل ہے نہ دوسرے لوگوں کو، دنیا بھر کی عقل صرف ہمارے پاس ہے، اور اتنی کہ اپنی اس عقل کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کا بھی مقابلہ کرنے لگے۔ یہ دور بھی گزر گیا۔ جوانی پختہ ہوئی تو عقل بھی پختہ ہوئی۔ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو قوت میں کمی شروع ہو گئی۔ اب چلتے چلتے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے۔ اب رفتہ رفتہ یہی حال ہو رہا ہے۔ آنکھیں ہیں مگر دیکھنے کا کام نہیں کرتی، کان ہیں لیکن سنائی نہیں دیتا، ٹانگیں ہیں مگر بوجھ نہیں اٹھاتی، ہاتھ ہیں مگر کام نہیں کرتے، مائنڈ ہے لیکن ہضم نہیں کرتا۔ کبھی فلاں کی تکلیف ہے بڑے میاں کو اور کبھی فلاں کی۔ بڑھاپا بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑھاپے میں جوانی کی ساری لذتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن عارفین کہتے ہیں کہ بڑھاپا پریشانی کی چیز نہیں بلکہ نعمت کبریٰ ہے۔ اول اس لیے کہ دنیا سے بے رغبتی اور اس کی لذتوں سے اعراض اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ کہا تھا کہ خود لذت دنیا کو ترک کرتے اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا کہ ہم سے لذت کے سامان چھین کر ہمیں دنیا کی لذتوں سے بے رغبتی کا مزہ چکھا دیا۔ سبحان اللہ! کیا احسان ہے کہ ہم خود دنیا کو چھوڑنے والے نہیں تھے تو زبردستی ہم سے دنیا چھڑا دی، جس طرح ماں زبردستی اپنے بچے کا دودھ چھڑا دیتی ہے۔ اب ہم موت کی دہلیز پر کھڑے ہیں، قبر میں پاؤں لٹکے بیٹھے ہیں۔ مرتے ہی ہم سے دنیا کی ساری لذتیں ہی نہیں بلکہ خود دنیا ہی چھوٹ جائے گی۔ بڑھاپے کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کی مشق کرا دیتے ہیں۔ آدمی بوڑھا ہو کر آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ اب چل چلاؤ ہے۔ توبہ تلہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جو کوٹھیاں سرجات ہو چکی ہیں ان کی تلافی کرتا ہے، اور بڑھاپے کی بدولت ان چیزوں کی توفیق ہو جانا احسان عظیم ہے۔ اس لیے عارفین کہتے ہیں کہ بڑھاپا موت کا قاصد ہے، اور جب قاصد بلاوا لے کر آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر سفر کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔